بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو سال میں ایک بار کرنا پڑتا ہے۔ دوبارہ ایسا مجرب وظیفہ سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، چلتے ہیں اصل مقصد کی طرف۔ معزز سامعین اکرام، دعاؤں کی قبولیت کے لیے 9 ذو الحج اور 10 ذو الحج کا عمل الحمدللہ کئی سالوں سے یہ اعمال پوسٹ کیے جا رہے ہیں، جن کی برکت سے بہت سے گھروں کو زبردست فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ سب ہی سے درخواست ہے اس تحریر کو آخر تک پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان مبارک کلمات کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کا معمول رہا ہے۔ تجا رب الصالحین سے 2 اعمال، کاروبار کی پریشانیاں، کسی بھی محکمے میں حقدار کو ترقی کا نہ ملنا، گھریلو ناچاکی، لا علاج امراض، سوتن کے جھگڑے، قرض کا بوجھ، مناسب وقت پر نکاح کے لیے اچھے رشتوں کا نہ ملنا، دشمن کا خوف، ڈوبی ہوئی رقم، تنگ دستی، نافرمان اولاد، ظالم کا ظلم، پڑوسی کی زیادتی، رشتہ داروں کی زیادتی، ناجائز مقدمات، امتحانات میں کامیابی، حاکم کا ظلم یا خوف، الغرض جو بھی مسائل سے دوچار ہیں، ان تمام کے لیے بارگاہ الہی میں اپنی فریاد کچھ اس طرح سے پیش کی جائے۔ 9 اور 10 ذو الحج کے اشراق کے بعد سے غروب آفتاب سے پہلے یہ عمل کیا جائے، یعنی 2 دن تک دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ گھر کا ہر فرد اپنا عمل خود کرے گا۔ خواتین کے ایام مخصوصہ کا بھی کوئی پرہیز نہیں۔ عمل و ترتیب، اول و آخر کوئی بھی درود شریف 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درمیان میں 313 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھیے۔ اس کے بعد اپنے جو بھی حاجت ہے اس کے لیے خوب گڑ گڑا کر اپنی فریاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اپنے جس مسئلے کے
حل کے لیے دعا کریں گے وہ ضرور بے ضرور چند ہی دنوں میں حل ہو جائے گا۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ حج کے دن 9 ذوالحج ظہر اور عصر کے درمیان 1000 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کر بھی جو دعا مانگیں گے وہ پوری ہوگی۔ نوٹ: یہ دو اعمال سلف صالحین کا عمل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مواقع بار بار نہیں ملا کرتے، اسی لیے ان کی قدر کرتے ہوئے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ رب کریم ہم سب کی تمام نیکیوں اور قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اہم گزارش: معزز سامعین کرام، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔